تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو لوگ برابر کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ عورت کو حجاب اور پردے سے نکال کر بے حجاب کر کے محفل کی زینت تو انہوں نے بنا دیا. وہ ریل گاڑی چلا رہا تھا، اس کو بھی ریل گاڑی چلانے لگایا. وہ ہوائی جہاز چلا رہا تھا، اس کو بھی ہوائی جہاز چلانے لگایا. سب کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی برابری کہاں ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ تو وہ کام کرنے کا اعلان کر رہا ہے جو سرے سے تیرے بس میں نہیں ہے. بچے کی ولادت کا درد زہ جو ہے وہ صرف عورت کیوں برداشت کرے؟ اگر برابری کا دعویٰ ہے تو اس کا بھی کوئی انتظام کرو نا کہ ایک بیٹا اس کو پیدا ہوتا ہے اور ایک بیٹا اس کو پیدا ہوتا ہے. آج مغرب کا حال یہ ہے میرے محترم کہ وہاں کی پوری سویلائزیشن میں بچے کے نام کے ساتھ ماں کا نام لکھنا اشد ضروری ہے. ایک عورت کو جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے تعلقات بیک وقت اتنے مردوں سے ہوتے ہیں کہ یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کس کی اولاد ہے. اس لیے مجبوری کے درجوں میں انہوں نے ماں کا نام لکھنا ضروری قرار دیا. امیر بھی اس وقت تک امیر ہوگا جب تک اس کی دیے ہوئے احکام جو ہوں گے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے، اور جہاں وہاں پر فرق پڑے گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. حضور والا آپ یہ حکم دے تو رہے ہیں لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف. تو جب اللہ کی طرف سے اس کی اجازت آئی کہ بہت ضروری ہو تو عورت کو ہلکی مار ماری جا سکتی ہے تو اللہ کے رسول بیچ میں آ گئے. اللہ کے رسول اس شوہر اور بیوی کے درمیان میں آ گئے اور فرمایا دیکھ کبھی مارنے کا موقع آئے تو اس کے چہرے پہ نہیں مارنا. سنو، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو زبردستی اہل ایمان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان پر وہ سارے عیب لگاتے ہیں جو ان میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں. اور اگر اس سے باز نہ آئے تو پھر سن لو، اگر تم اپنے کسی مومن بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلاؤ گے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہے تو اللہ تمہیں اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اسی گناہ میں تم کو مبتلا نہ کر دے. ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام. یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخور. صدق اللہ العظیم. آمنت بما انزل اللہ من کتاب. قرآن پاک کا 5واں پارہ اور 4 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ النساء، اس کا یہ 6واں رکوع ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آیت نمبر 33، 34، 35 اور 36 4 آیتیں اس وقت پڑھ کر سنائی گئی ہیں. فرمایا مرد نگراں ہیں عورتوں پر
اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر نیک بیویاں، نیک خواتین، وہ جو فرما بردار ہیں اور پیٹھ پیچھے اللہ کی توفیق سے حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ وہ عورتیں جن کی بدخوئی یا بدمزاجی کا تمہیں خوف ہو تو پھر تم انہیں نصیحت کرو اور انہیں ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دو اور انہیں ہلکی مار مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کے لیے راستے مت تلاش کرو، بے شک اللہ بڑا عالی مرتبت سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ دونوں میں معاملہ ٹوٹ سکتا ہے تو ان کے درمیان شوہر کے خاندان سے ایک پنچ اور بیوی کے خاندان سے ایک پنچ کو مقرر کرو۔ اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہوگا تو اللہ پاک موافقت کی شکلیں پیدا فرما دیں گے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے، ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہیں۔ عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور صاحب مجلس یعنی تمہارے بازو میں بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی، اور مسافروں کے ساتھ بھی، اور وہ جن پر تمہارے مالکانہ حقوق ہیں یعنی تمہاری غلام اور کنیزوں کے ساتھ بھی۔ بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا ہر اس شخص کو جو بڑائی ہانکنے والا اور فخر کرنے والا ہو۔ ان آیات بینات میں ویسے رکوع جو ہے پورا 9 آیات بینات پر مشتمل ہے، لیکن پورا رکوع نہ پڑھتے ہوئے ابتدائی آیتوں پر ہی آپ کے خادم نے اکتفا کیا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لائٹ نہیں تھا اور آپ کو ایسا بھی لگ رہا ہو جلدی سے درس ختم ہو جائے تو ہم باہر چلے جائیں، لیکن باہر جانے سے بھی کچھ فائدہ ہوتا نہیں، اس لیے کہ باہر بھی کون سا لائٹ تھا۔ بہرحال اللہ نے احسان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، اللہم اخرجنی من الظلمات الی النور، اے اللہ مجھے اندھیاریوں سے نور کی طرف نکال دے۔ اصل اندھیاری جو ہے میرے بھائیوں وہ ضلالت اور گمراہی کی اندھیاری ہے، اور اصل نور جو ہے وہ نور ہدایت ہے، جس کو قرآن شریف نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کارساز ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں اندھیاریوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ بہرحال آج جو آیتیں پڑھی گئیں یہ ساری کی ساری حقوق العباد کے تعلق سے ہیں۔ اسلامی شریعت ایک ایسی شریعت ہے، ایک ایسا طریقہ زندگی ہے جو اپنے ماننے والے کو ایک ایسی زندگی کے طریقے کی تلقین کرتی ہے، فہمائش کرتی ہے، سکھلاتی ہے کہ جس طریقے پر چل کر وہ خود بھی پوری طرح سے مامون محفوظ ہوتا ہے، اور اس کی ذات سے پوری انسانیت بھی پوری طرح مامون اور محفوظ ہوتی ہے۔ یہ جو آج آیتیں پڑھی گئی ہیں، جتنی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، پھر کیونکہ رکوع چھوڑا گیا ہے آدھا، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو پورا کریں گے اللہ کی توفیق سے، جتنا بھی آج اللہ توفیق عطا فرما دیں۔ پہلی آیت شریفہ میں معاشرتی زندگی یہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے کہ چند رسم و رواج کو نبھا لو، گھنٹی بجا لو، اگربتی جلا لو،
نعرے لگا لو، جھنڈے لگا لو، یہ اس کا نام اسلام نہیں. اسلام جو ہے وہ دین ہے. پورے شعبے زندگی کے، اس کی پیدائش سے موت تک ہر انسان جن مختلف مراحل سے گزر سکتا ہے، یہ مختلف کا لفظ یاد رکھیے، ہر انسان جن مختلف مراحل سے گزر سکتا ہے ان سارے مراحل میں اس کی بھرپور رہنمائی موجود ہے. اس پہلی آیت شریفہ میں معاشرتی اصول کی ایک بنیاد قرآن نے بیان فرمائی، الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگراں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے دونوں کا خالق اللہ ہے، ان کی کمزوریاں، ان کی ضروریات اس سے بہتر کون جان سکتا ہے. اس نے عورت کی تخلیق ہی اس طرح سے فرمائی ہے کہ اس پر کسی نگراں کی ضرورت ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے، الرجال قوامون علی النساء. جس نے مرد اور عورت دونوں کو تخلیق فرمایا وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مردوں کو عورت پر اللہ نے نگرانی کے لیے پیدا، نگہبانی کے لیے پیدا کی. اس کا معنی یہ ہے کہ اس پر نگہبانی کی اس کو اشد ضرورت ہے. پھر فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اب آج کا مغربی معاشرہ اور ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا وہ طبقہ جو مغرب زدہ ہو گیا ہے، جس پر مغرب کے بڑے اثرات دکھائی پڑتے ہیں، ان دونوں کے ساتھ ذرا دیکھو. یہاں پر ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ بھی عورت اور آدمی دونوں انسان ہیں نا، دونوں کے بالکل برابر حقوق ہیں، دونوں کے بالکل برابر حقوق ہیں. آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو لوگ برابر کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ عورت کو حجاب اور پردے سے نکال کر بے حجاب کر کے محفل کی زینت تو انہوں نے بنا دیا. وہ ریل گاڑی چلا رہا تھا، اس کو بھی ریل گاڑی چلانا لگایا. وہ ہوائی جہاز چلا رہا تھا، اس کو بھی ہوائی جہاز چلانا لگایا. سب کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی برابری کہاں ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ تو وہ کام کرنے کا اعلان کر رہا ہے جو تیرے سے تیرے بس میں نہیں ہے. بچے کی ولادت کا درد زہ جو ہے وہ صرف عورت کیوں برداشت کرے؟ اگر برابری کا دعویٰ ہے تو اس کا بھی کوئی انتظام کرو نا کہ ایک بیٹا اس کو پیدا ہوتا ہے اور ایک بیٹا اس کو پیدا ہوتا ہے. ایک بار وہ نرسنگ ہوم میں جاتی ہے، ایک بار یہ نرسنگ ہوم میں جاتی ہے. تیرے قابو کا ہے کیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تو جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ اصول فطرت کے خلاف ہے، اور فطرت سے اگر کوئی ٹکرائے گا تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آج مغرب میں ہے. آج مغرب کا حال یہ ہے میرے محترم کہ وہاں کی پوری سویلائزیشن میں بچے کے نام کے ساتھ ماں کا نام لکھنا اشد ضروری ہے. جیسے ہمارے ہاں جیسے ہمارا نام ہو تو اس کے فوراً بعد ولد آتا ہے، لیکن اس آزاد نہیں بلکہ اس بے حیا اور بے غیرت معاشرے نے انسان کو انسان کی صفوں سے نکال کر جانوروں کی صفوں میں شامل کر دیا. اور پھر یہ حال ہو گیا کہ ایک عورت کو جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے تعلقات بیک وقت اتنے مردوں سے ہوتے ہیں کہ یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کس کی اولاد ہے. اس لیے مجبوری کے درجوں میں انہوں نے ماں کا نام لکھنا ضروری قرار دیا. آپ سمجھ گئے؟ یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں. یہاں رب نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو اللہ نے عورتوں پر نگراں بنایا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. کیوں نگراں بنایا؟ پہلی وجہ بیان فرمائی، اس لیے یہ اللہ کا معاملہ ہے، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس فضیلت کے عطا کرنے کے اعتبار سے بھی اگر آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے تو سب سے پہلی چیز ہے جسمانی ساخت، اس کے قوا، اس کی قوت اور طاقت. اس کے بعد اس کا قوت فیصلہ، اس کا قوت ارادی کا مستحکم ہونا. اور ان ساری چیزوں کے بعد ایک اور بات فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. ایک بات تو یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی متوسط طبقے کا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بغیر پڑھا لکھا، کوئی بالکل ان پڑھ. یہ سارے معاملات ہیں. تو اب کوئی یہ کوشش یہ پوچھے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے
کہ انسانی سماج کو چلانے کے لیے یہ سب کچھ کا ہونا ضروری ہے، ان سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، ابھی اس پر کوئی بات نہیں. لیکن جس پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی یہ الہی فیصلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حسد حرام ہے. حسد کس پر ہوتا ہے؟ بھئی فلاں جو ہے اس کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم عطا فرما دے، یہ سیدھی شرافت کی بات ہے. اللہ کے بارگاہ میں کیا، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے، آدمی مانگے. لیکن دوسرا اس سے بھی ہلکٹ اور بہت ہی گرا ہوا حسد یہ ہے کہ مجھے علم دے یا نہ دے اس کا علم چھین لے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ حسد کی وہ شکل ہے، وہ قسم ہے جو آدمی کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا دے. تو فرمایا پہلی وجہ یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. وہ علیم بھی ہیں، وہ حکیم بھی ہیں، انہوں نے فضیلت دی. تو سب سے پہلی بات کہ ایک بندہ ہونے کے ناطے میں نے سر تسلیم خم کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک ظاہری وجہ بھی بیان فرما دی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ وہ اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں. آیت شریفہ کے اس حصے سے یہ معلوم ہو گیا کہ عورت کو اپنے نان نفقے اور اپنی زندگی کے اخراجات کی ذمہ داری اللہ نے اس عورت پر کبھی بھی نہیں ڈالی. اس کی وجہ ہے میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شوہر کے ذمے یا باپ کے ذمے یا مرد کے ذمے، وہ الگ الگ حالات میں الگ الگ مرد اس کے کفیل ہوں گے. اگر مرد کے ذمے اس کے نان نفقے کا بندوبست ہے تو اس سے زیادہ ضروری کام اللہ نے اس کے حوالے کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کی گود میں انسان کی آنے والی نسلیں پل رہی ہیں. اس کی گود میں دیانت ہوگی، امانت ہوگی، شرافت ہوگی، دینداری ہوگی، تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی. تو اس کی آنے والی نسلیں بھی ویسی ہوں گی. آنے والی نسلوں کی بنیاد اس کی گود ہے، اس کی اہم ترین ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ نے اس کو نان نفقے کے انتظام سے اور اس کی ذمہ داریوں سے اللہ نے بری ذمہ رکھا ہے، اور یہ ذمہ داری مرد پر رکھی ہے. اب آپ دیکھیں، اللہ نے کسی کو بچی عطا فرمایا، ظاہر ہے کہ باپ اس کا کفیل ہے. بچی کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد اس کا شوہر اس کا کفیل ہے. پھر ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. موت کے تذکرے پر اور لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. مومن ہے جو الحمدللہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو عین میرے رب کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے. موت کا وقت آیا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے جو ہیں وہ اس کے کفیل ہوں گے. یعنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں عورت کے اوپر خود عورت کی کفالت شریعت نے نہیں رکھی. مگر یہاں ایک بات خیال رکھیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ افراط و تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں. شریعت مطہرہ میں یہ سخت منع ہے. شریعت مطہرہ میں افراط و تفریط کی کوئی، افراط و تفریط ہے بہت آگے بڑھ جانا، ایک دم نیچے گر جانا، دونوں چیز منع ہے. شریعت نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے کہ عورت پر اس کی کفالت کی ذمہ داری نہ ڈالی جائے. اگر وہ ذمہ داری اس پر ڈالی جائے گی تو اس پر ظلم ہو جائے گا، کیونکہ اس پر جو گھر کی ذمہ داری ہے، آل اولاد کے پالن پوشن کی ذمہ داری ہے، پورے گھر کے اندر کا جو انتظام ہے وہ اس انتظام کو سنبھالے، یا بیچاری روزی روٹی کے بندوبست میں لگے، اس پر تو زیادتی ہو جائے گی. اس لیے اس کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈال دی. لیکن اگر کوئی عورت کسی ذریعے سے مال کماتی ہو تو اس کا مال کمانا ناجائز نہیں ہے. یہ ہمیشہ علم دین کے معاملے میں میرے بھائیوں درمیان کا راستہ جو ہو، اگر مثلا دیکھیے کہ خواتین جو ہیں اگر اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو وہ اپنا مال کسی بزنس میں ایز اے بزنس پارٹنر لگا سکتی ہیں. بزنس میں ایسے بھی پارٹنر تو جن کو سلیپنگ پارٹنر کہا جاتا ہے، پیسہ لگا دو، نفع نقصان کے ذمہ داری اتنا پرسنٹ تمہارا رہے گا، اتنا ہمارا رہے گا، جس کو ہمارے یہاں مزاربت کہا جاتا ہے. جائز ہے اس کے لیے. اب آج کی تاریخ میں وہ ڈاکٹر ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ کوئی اور اس طرح کی خدمت کر رہی ہے، تو یہ اس پر فتویٰ نہیں لگانا کہ یہ ناجائز ہے. یہ اپنی جگہ جائز ہے اس کی کمائی، مگر یہ بھی خیال رہے کہ وہ جو کمائے گی اس کی کمائی کی وہ خود مالک ہوگی. کمائے وہ اور میں اس پر سانپ کے جیسے بیٹھ جاؤں، اس کی مناسب نہیں ہوگا.
یہ خیال رہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں حق ملکیت جو رہتا ہے وہ طے رہتا ہے، اس کی کمائی ہے، وہ اس کی مالک ہوگی، اس کا کمانا ناجائز نہیں، لیکن اس پر شریعت مطہرہ نے یہ ذمہ داری عائد نہیں کی ہے، یہ ذمہ داری ہمیشہ مردوں پر عائد کی گئی ہے، اور وہ بھی کتنی؟ حسب توفیق، حسب توفیق، یعنی مرد جو ہے اس کی جیسی استطاعت ہے ویسا وہ اس کا مینٹیننس ہوگا۔ اب آگے فرمایا فالصالحات، صالح لفظ جو ہے، صالح نیک مرد کو کہا جاتا ہے، اس سے بنتا ہے صالحہ نیک خاتون، پھر اس کی جمع بنتی ہے صالحات نیک خواتین، قانتات وہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ کس کی فرما بردار ہوتی ہیں؟ اصل فرما برداری جو ہے میرے بھائیوں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، یہ خوب سمجھ لو۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں، اب ان سے کیا بحث مباحثہ کرنا، ان کو لفظ فقہ کے اوپر بالکل بخار آ جائے، فقہ بولے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا ہاضمہ بگڑ گیا۔ یہ فقہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کے لیے مسائل کا استنباط ہے کہ وہ مختلف قرآن کی آیات پر اور مختلف احادیث رسول پر ایک ساتھ عمل پیرا ہو سکے، اس کو استنباط کر کے، وہ مجتہدین کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اطاعت کا جہاں تک سوال آتا ہے، اسی سورۃ النساء میں یہ آیت شریفہ موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ اولی الامر منکم، اور جو تم میں اولی الامر ہیں۔ شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے اولی الامر ہے، باپ جو ہے وہ اولاد کے لیے اولی الامر ہے، امیر جو ہے وہ اپنی جماعت کے لیے اولی الامر ہے، استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے لیے اولی الامر ہے۔ آپ سمجھے؟ امام جو ہے وہ اپنی جماعت کے لیے اولی الامر ہے۔ اولی الامر اس کو کہتے ہیں جس کو وقتی طور پر کام چلانے کے لیے اس کو صاحب حکم بنایا جائے، اس کو اپنے شریعت کے احکام لوگوں پر نافذ کرنے کی ذمہ داری اس پر عائد کر دی جائے، اس کو اولی الامر کہتے ہیں۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ اولی الامر جو ہے یہ انسان ہے، عام انسان ہے، یہ اس سے کبھی بھی تمہارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، جب اختلاف رائے ہو تو اس اختلاف کو پھیر دینا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اصل اطاعت کس کی ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو جہاں کہیں بھی فرما برداری کی بات آئے گی، ایک بیوی کو اپنے شوہر کا تابع فرمان ہونا چاہیے، کب تک؟ جب تک اس کا شوہر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق حکم دیتا ہو۔ وہ کہے تو بے حجاب ہو جا، وہ کہے معاذ اللہ تو نماز کی پابندی مت کر، وہ کچھ اور ایسا حکم دے جو شریعت مطہرہ کے خلاف، بالکل کوئی ضرورت نہیں اس پر پورا کرنا۔ باپ جو ہے اولاد کے لیے اس وقت تک اولی الامر ہوگا جب تک وہ شریعت کے مطابق اس کا حکم کرے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اگر حکم کرتا ہے، امیر بھی اس وقت تک امیر ہوگا جب تک اس کی دی ہوئے احکام جو ہوں گے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے، اور جہاں وہاں پر فرق پڑے گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، حضور والا آپ یہ حکم دے تو رہے ہیں لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ امیر سے اگر سہو ہو گیا تو وہ اس سے رجوع کر لیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ امیر اس پر آ جائے نہیں میں تمہارا امیر ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے آگے پھر کسی کی اطاعت نہیں کی۔ یہاں پر فرمایا قانتات وہ فرما بردار ہوتی ہیں، کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے حدود میں اپنے اولو الامر کی۔ حافظات للغیب، پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والیاں، بما حفظ اللہ، اس کی مدد سے جو اللہ نے اس کو حفاظت کی توفیق عطا۔ آج ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں، گھر سے نکلنے کے پہلے آپ کو کتنی دیر لگی تھی گھر سے نکلنے کے لیے؟ 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، وضو کیا چلو جامع مسجد جانا ہے، درس قرآن بھی وہیں ہے، نماز بھی وہیں پڑھنی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گھر ہو جہاں پر بیوی سے بیگم صاحبہ نہیں ہیں، میکے گئی ہیں اور کہیں گئی ہوئی ہیں، اور پھر گھر سے نکلنے کے پہلے دیکھو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنے کے بعد بھی آدمی کچھ نہ کچھ چھوڑ کے چلا آتا ہے۔
یہ اللہ کا غیبی انتظام ہے. میں آپ کو بتایا نا کہ معاشرتی زندگی میں اس پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں وہ بہت زبردست ہیں. ہمارے پیٹھ پیچھے ہمارے گھر کی محافظہ کون ہے؟ بیوی ہے، وہ خاتون ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خلیفہ دوم ہیں کہ جن کی خلافت تقریباً 90 لاکھ مربع میل 90 لاکھ مربع میل پر خلافت کی ہے سیدنا عمر فاروق نے. کیسر و کسریٰ کانپتے تھے نام سن کر. حضرت کا دور خلافت ہے. ایک نوجوان جو تھا اس نے دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ برابر میری فرما برداری کرتی نہیں ہے. اس کو لگا چل کے حضرت سے میں شکایت کرتا ہوں، امیر المومنین ہیں، وہاں تو کوئی بھی جا کے اپنی شکایت کر سکتا ہے. میں اپنی شکایت پیش کرتا ہوں، حضرت شاید بلا کے اس کی سرزنش کریں گے، سمجھائیں گے تو تھوڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جو شخص کا معاملہ ہے وہ یا تو صحابی ہوں گے یا تو کم سے کم تابعی تو ہونا پکا ہے. وہ بیچارے وہ صاحب جو تھے وہ حضرت کے مکان پر آئے، اور اس وقت معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت کی اہلیہ صحابہ جو تھیں وہ خود ہی کسی بات پر حضرت عمر پر برہم ہو گئی تھیں اور ان کو بات سنا رہی تھی. امیر المومنین کو ان کی اہلیہ صحابہ کسی بات پہ بات سنا رہی تھی. اس شخص نے باہر سے سنا. اس وقت وہ ہٹو بچو نہیں تھا. باہر سے جب اس نے سنا تو اس کو لگا یہ حضرت کا حال خود ہی یہ ہے کہ گھر میں بات سن رہے ہیں، اب میں کیا ان سے اپنا معاملہ بیان کروں. تھوڑی دیر کھڑا رہا اور واپس جانے لگا تو حضرت کو احساس ہو گیا کہ کوئی ہے باہر. آپ نکلے، ارے بھائی کون ہے؟ حضرت میں، ارے آؤ بھی تشریف لائیے، آئیے. اندر بلا لیا ان کو. کیا بات ہے بیٹا، کیسے آنا ہوا؟ حضرت میں ایک معاملے میں آیا تھا لیکن ویسے ہی جا رہا تھا. کیا ہوا؟ تو میری بیوی جو ہے نا مجھ سے ذرا بدزبانی کرتی ہے، بہت بات سناتی ہے مجھے، تو میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ سے عرض کروں اور آپ اس کو بلا کر کچھ سرزنش کریں، کچھ سمجھائیں. یہاں میں نے معاملہ جو دیکھا تو مجھ سے زیادہ حال تو آپ کا برا ہے، اس لیے میں جا رہا تھا. تو عمر نے فرمایا بیٹھو، بٹھایا اس کو. اور وہ حضرت عمر تھے، ان کے بارے میں ابن ماجہ کی ایک روایت ہے. ابن ماجہ شریف جو ہے اس کی ایک روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. قرآن پاک کے 6 ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو مشورہ ہوا تو سارے صحابہ کی رائے ایک طرف تھی اور حضرت عمر کی رائے ایک طرف تھی، اور اللہ نے جو حکم نازل فرمایا وہ نازل فرمایا جو حضرت عمر کی رائے تھی. سمجھے آپ؟ حضرت عمر نے اس کو سمجھایا، بولے بیٹا تم کو یہ لگا ہوگا کہ مجھے میری بیوی اتنی زور سے بول رہی ہے میں خاموش ہوں. یہ بتاؤ تم ابھی جو آئے ہو میرے پاس، ابھی تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے گھر کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ کون کرے گا؟ وہی ہے نا گھر میں، وہی حفاظت کر رہی ہے. حضرت نے کہا اچھا مطلب تمہارے گھر کی چوکیدار وہی ہے. بیٹا کھانا کون بناتا ہے؟ حضرت کون بنائے گا؟ وہ بیگم ہی بناتی. اچھا تو تمہاری باورچین بھی وہی ہے. بیٹا کپڑا کون دھوتا ہے؟ کپڑا وہی دھوتی ہے. اچھا تو مطلب تمہاری دھوبن بھی وہی ہے. اس طرح مختلف ذمہ داریاں جو عورت کی ہوتی ہے وہ گنوائی، اور اس شخص کو یہ احساس دلایا کہ اتنی ساری خدمت جو عورت بغیر کسی اجرت کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہے وہ بھی انسان ہے. اگر کبھی اس نے کوئی بات مزاج کے خلاف کہہ دیا اسے برداشت کر لینے میں کیا حرج ہے. دیکھو میرے بھائیو، یہ ہوتا ہے نصیحت کرنے کا انداز. بہرحال فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اللہ کی حفاظت سے پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والیاں. اب اس کے بعد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اب دیکھو دنیا میں انسان جو اللہ نے بنائے سب الگ الگ قسم کے ہیں، سارے انسان، یہ اس کی تخلیق ہے میرے بھائیوں. کچھ چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں تو بہت تحقیق ہو گئی کہ سارے کروڑ اور اربہ ارب انسان، ان سب کے تھمب امپریشن الگ ہیں. انگوٹھے کا نشان
سب کا الگ ہوتا ہے۔ آنکھ جو ہوتی ہے نا، آنکھ کے پتلی کا رنگ اور ڈیزائن بھی سارے انسانوں کا الگ ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے ایک دوسرے سے مختلف بنایا، وہ احسن الخالقین ہیں، تو سب کا مزاج بھی الگ الگ ہے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں شدت ہوتی ہے، اب ان کا تذکرہ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نشوز لفظ جو ہے اس کا ترجمہ بعض علماء کرتے ہیں بد اخلاقی، بد خلقی، بد مزاجی، یہ سارے ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں۔ یہ نافرمانی کر لیجئے۔ ویسے نشوز کا ایک اور ترجمہ ہے حدیث شریف کے روشنی میں، لیکن اگر وہ میں ابھی کروں گا تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ابھی نشوز کے جو ترجمے ہمارے ترجمہ نگاروں نے اختیار کیا ہے وہ ہے اس کی بدمزاجی، بد اخلاقی، اس کا چڑچڑاپن، اس کا غیر مطیع ہونا۔ اگر اس کا خوف ہے تو فعظوہن، تم انہیں نصیحت کرو۔ فعظوہن کا مادہ جو ہے واعظ ہے، واعظ، نصیحت۔ مولانا صاحب سارے ہندوستان میں گھوم گھوم کے لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں۔ ہمارے بھی مولوی لوگ کے پیسے کم نہیں رہتے، بہت بڑے بڑے رقم رہتی ہے، پیسے بھی لے رہے ہیں، واعظ بھی کر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں واعظ کرتا، کبھی بیوی پہ تو واعظ کر۔ فعظوہن، دیکھو لفظ واعظ جو ہے نا، یہ سمجھانے کے اندر سامنے والے کے لیے آدمی کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ، اس کو واعظ کہا جاتا ہے۔ فرمایا انہیں نصیحت کرو۔ نصیحت کتنی بار کرو؟ کوئی اس آیت کا کوئی ترجمہ بتا سکتا کتنی بار کرو؟ نہیں ہے، نصیحت کرو نا بابا۔ پھر فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں چھوڑ دو خوابگاہوں میں۔ اس کی تشریح میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد العالی فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے وہ مخصوص تعلقات جو ان کے درمیان ہوتے ہیں اس کو آدمی کچھ دنوں کے لیے ترک کر دے۔ یہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کا مطلب خدا نہ خواستہ ایسا ہرگز لفظی ترجمہ ہوگا اور چھوڑ دو انہیں خوابگاہوں میں، لفظی ترجمہ یہ ہے، چھوڑ دو انہیں خوابگاہوں میں، مطلب تو نکل کے سفر پہ چلا جائے یا جا کے مسجد میں بستر لگا دے، ایسا معنی نہیں ہے، یا یہ کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے میکے بھیج دے، یہ بھی نہیں ہے۔ ان کو ذہنی طور پر اس کا احساس دلایا جائے کہ شوہر ناراض ہے۔ ایک سمجھدار خاتون کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گی عام حالات میں کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، عام حالات میں۔ فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب اس سے بھی اگر نہیں بات بنتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ۔ دیکھو یہ ضربہ لفظ جو ہے نا، ضربہ کا لفظ یہ کئی معنی میں ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے مارنا، ایک معنی ہوتا ہے بیان کرنا، ایک معنی ہوتا ہے چلنا۔ اور جب اس کا معنی مارنا ہوتا ہے نا تو ہلکی مار کو جب آپ زمین پہ چلتے ہیں تو یضربون فی الارض کہا جاتا ہے۔ آپ اس سے انداز کریں گے ضربہ کا کیا معنی، یضربون فی الارض، زمین پر چلنا۔ جب آپ زمین پہ چلتے ہیں تو کتنے زور سے مارتے ہیں پیر، بھاڑ بھاڑ ایسے چلتے ہیں، پیر کو بھی بہت بچا کے رکھتا ہے آدمی، آہستہ آہستہ دوڑتا ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن جو چلنا ہے اس میں ہمیشہ آہستگی ہوتی ہے۔ تو ضربہ کا مطلب اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے جرحہ۔ یہ جرحہ کا مطلب ہوتا ہے زخمی کر دینا، جس سے مجروح اور جرح بنا ہے۔ جرحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زخمی کر دینا۔ اور ضربہ کا مطلب ہوتا ہے ہلکی مار مارنا۔ اس ہلکی مار کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مفسر قرآن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے مشہور ہیں، اور قرآن کو پڑھنے کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وَاضْرِبُوهُنَّ کی روشنی میں کیسے مارا جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مسواک سے یا اسی طرح کی کسی چیز سے مارا جائے۔ مسواک کتنی بڑی رہتی ہے؟ مسواک ڈنڈے کے برابر رہتی ہے، ایک ہاتھ کی رہتی ہے۔ مسواک سے مارا جائے گا تو کتنی، اور وہ فرماتے ہیں اسی کی طرح کی چیز۔ تو
فقہا نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت سے اسی طرح کی چیز کی روشنی میں یہ فرمایا کہ کبھی بہت ناراضگی ہو جائے بیوی پر تو اسی کا دوپٹہ لے کر اس کو مروڑ کے سخت بنا کر اسی سے اس کو مارا جائے، یہ وضربوہن میں۔ اور جب اجازت آئی اس کی کہ بیوی کو ہلکی مار ماری جا سکتی ہے، تو مجھے حضرت یاد آ گیا، ان کا ایک جملہ ہوتا تھا ایسے موقع پر کہ جب اللہ کی طرف سے اس کی اجازت آئی کہ بہت ضروری ہو تو عورت کو ہلکی مار ماری جا سکتی ہے، تو اللہ کے رسول بیچ میں آ گئے۔ اللہ کے رسول اس شوہر اور بیوی کے درمیان میں آ گئے اور فرمایا، دیکھ کبھی مارنے کا موقع آئے تو اس کے چہرے پہ نہیں مارنا، چہرے پہ نہیں مارنا، عورت کے چہرے پر، بچے کے چہرے پر، جانور کے چہرے پہ مارنے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا چہرہ وہ چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا جاتا ہے، اس چہرے پہ کبھی مارنا نہیں۔ ایک بات ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کبھی مارنے کی نوبت آ ہی جائے تو ایسا نہ مارنا کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائے، اور اس کی وجہ جو اس رسول رحمت نے بیان فرمایا کیا جی کو لگنے والی ہے۔ فرمایا حالات کے ساتھ تمہارے حالات سدھر جائیں گے، تمہارے معاملات سدھر جائیں گے، تیری بھی ناراضگی دور ہو جائے گی، اس کی بھی ناراضگی دور ہو جائے گی، لیکن جب اس کو نگاہ اس زخم پر پڑے گی تو تیری بد اخلاقی اس کو یاد آ جائے گی۔ اس لیے نبی رحمت نے فرمایا ایسا نہ مارنا کہ اس کے جسم پر کوئی۔ اب مجھے بتائیے کتنی حدود اور قیود ہیں عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ اور پھر سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سوا، جہاد جو ہوتے ایکسیپشنل حالات ہوتے ہیں نا، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سوا کبھی بھی کسی انسان کو، کسی عورت کو یا کسی غلام کو کبھی مارا ہی نہیں، کبھی نہیں مارا، کبھی ہاتھ اٹھائے ہی نہیں۔ آپ فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ضرورت پڑے تو ان کو ہلکی مار مارو۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ دیکھو ہماری جس کو دکھتی رگ ہے نا اس پر ہاتھ رکھا ہے قرآن نے کہ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت پر آ جائیں، جس بات پر ناراضگی تھی، جس کی وجہ سے تمہارا جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا، اس نے اطاعت کرنا شروع کر دی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان کو ستانے کے لیے راستے مت تلاش کرنا۔ یہ ہماری عادت ہے، یہ ہماری عادت ہے، جس سے ہمارا اختلاف ہو جائے، بیچارہ وہ سدھر بھی جائے تو ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ بھئی کسی ایک معاملے میں اختلاف ہے، وہ معاملہ درست ہو گیا، اس کے بعد بات ختم بھی تو کرو، لیکن ہماری عادت آ جائے گی اپنے دل میں گرہ باندھ کے رکھے رہتے ہیں، اور کب موقع ملے میں کب اس سے بدلہ لوں، کب اس کو ذلیل کروں، کب اس کو ڈانٹوں، کب اس کو ماروں۔ فرمایا جب وہ تمہاری اطاعت پر آ جائے فلا تبغوا علیہن سبیلا، انہیں ستانے کے لیے راستے مت تلاش کرنا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بہت ہی عالی مرتبت اور سب سے بڑا ہے۔ میں آپ کو پھر ایک مرتبہ یاد دلا لوں، قرآن پاک کی آیات اللہ عز و جل کے جن صفات پر پوری ہوتی ہیں، مکمل ہوتی ہیں، ان صفات کا اس آیت کے ترجمے سے اور معنی سے گہرا ربط ہوتا ہے۔ اوپر کیا چل رہا تھا اس کو سمجھا بجھا دے، اس کو خوابگاہ میں اکیلی چھوڑ دے، ہلکی مار مار دے، لیکن جب وہ اپنی نافرمانی کو چھوڑ کے فرما برداری پہ آ جائے تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اور جب یہ بات فرمایا تو اس کے ساتھ اپنی کن صفات کا تذکرہ فرمایا؟ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یاد رکھنا جس اللہ کی وہ بندی ہے اور تو بندہ ہے، بڑا عالی مرتبت اور سب سے بڑا ہے، اگر اس کے سدھر جانے کے بعد بھی اس کا پیچھا کرے گا تو اس کا خیال رکھنا
تو کیا اس کا پیچھا کر سکتا ہے؟ اگر تیرا پیدا کرنے والا تیرے پیچھے پڑ جائے تو تیرا کہیں ٹھکانہ نہیں لگے. سمجھے آپ؟ میں آپ سے سختی سے کہتا ہوں، اپنے نفس کو بھی اس کی تلقین کرتا ہوں کہ جہاں جس سے کبھی ہمارا اختلاف ہو، وہ چاہے میاں بیوی کا ہو، بھائی بہن کا ہو، پاس پڑوسی کا ہو، احباب کا ہو، کسی کا بھی ہو، جب آدمی اپنی اصلاح کر لے تو اس کی اصلاح کے بعد پھر اس کو تانے نہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑنا. دیکھو اس پر ایک بہت بھیانک حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر سے تشریف لائے اور سیدھا ممبر پر تشریف لائے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اور آپ اتنے برہم دکھائی دے رہے تھے، اتنے غصے میں جلال میں دکھائی دے رہے تھے. صحابہ بھی تھر تھر کانپنے لگی کہ کیا وجہ ہو گئی. حجرہ مبارک لگا ہوا تھا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احساس ہوا تو وہ فرماتی ہے میں بھی پردے سے لگ کے کھڑی ہو گئی کہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا برہم ہیں. آپ ممبر پہ تشریف لائے، فرمایا سنو اللہ کی حمد اور تعریف کے بعد فرمایا سنو، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو زبردستی اہل ایمان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان پر وہ سارے عیب لگاتے ہیں جو ان میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں، اور اگر اس سے باز نہ آئے تو پھر سن لو، اگر تم اپنے کسی مومن بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلاؤ گے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہے تو اللہ تمہیں اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اسی گناہ میں تم کو مبتلا نہ کر دے. ایک شخص نے کبھی نافرمانی کی تھی، اس نافرمانی کو چھوڑ دیا، اس کے بعد تم اس کو عار دلاتے ہو. وہ بے نمازی تھا، آج نمازی ہے. وہ قبر پرست تھا، آج موحد ہے. وہ بے عمل تھا، آج باعمل ہے. تم اس کی بے عملی کا تانا دیتے ہو. اتنی سخت وعید ہے اللہ کے رسول کی اس حدیث میں. فرمایا اگر اس سے تم باز نہیں آؤ گے تو تمہیں اللہ اس وقت، ایسے آدمی کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اسی گناہ میں اس کو خود مبتلا نہ کر دے. اللہ کی پناہ. اور امی عائشہ فرماتی بس اتنا آپ نے فرمایا اور ممبر رسول سے نیچے اتر آئی. تو میرے بھائیوں، یہ آیت شریفہ کہ ان کو ستانے کے راستے نہ تلاش کرو. ان اللہ کان علی کبیرہ، بے شک اللہ بڑا زبردست، بڑا عالی مرتبت اور سب سے بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اب اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے، اس کا اندیشہ ہے کہ شقاق بینہما، شق جو ہے نا، شقاق کہتے ہیں الگ الگ ہونے کو، کھچاؤ دونوں میں، کہ اوپر جو 3 تدبیریں اللہ نے بیان فرمائیں، ان تینوں تدبیروں کو اختیار کرنے کے بعد بھی میاں بیوی کے معاملات درست نہیں ہو رہے. اچھا ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، حقیقت یہ ہے کہ جہاں کہیں میاں بیوی کے معاملات میں تنازع ہو تو ہم لوگ جب سنتے ہیں تو پھٹ سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ عورت کی غلطی ہوگی. عورت کی غلطی ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن میں آپ سے عرض کروں شوہر کا ظلم بھی تو ہوتا ہے نا، شوہر کا ظلم بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم مرد ہیں دودھ کے دھلے ہوئے، اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. یہ سوچ جو ہے نا، یہ غیر اسلامی سوچ ہے. جب دو لوگوں میں تنازع ہے تو حکم جو ہوگا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ دیکھیں کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اب اگر تمہیں اس کا خوف ہے کہ دونوں میں تنازع بڑھتے ہی جا رہا ہے تو پھر شوہر کے خاندان سے اور بیوی کے خاندان سے ایک حکم. حکم کس کو کہتے ہیں؟ حکم کہتے ہیں صاحب معاملات، سمجھدار. حکم کا سب سے پہلے منصف ہونا ضروری ہے. ہم لوگوں کا معاشرہ جہاں ہم جیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آئے کسی معاملے میں تو ہم اس کے آتے سے اس کے وکیل بن جاتے ہیں. یہ انصاف کے خلاف ہے بھائی. حکم کہتے ہیں صحیح تصفیہ کرنے والا، ایک دونوں کے خاندان سے. اب یہاں میں ایک بات عرض کروں، ہمارے یہاں کئی ایسی برادریاں ہیں جس میں میاں بیوی کا کوئی معاملہ ہو تو پوری کی پوری پنچایت
یہ جمع کر لو. 10 20 50 آدمی بیٹھ گئے اور اس میں سردار صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے. اور کیا بھائی کیا معاملہ ہے تمہارا, کیا معاملہ ہے, کیا جھگڑا ہے؟ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. رب تعالیٰ فرما رہے ہیں میاں بیوی کے معاملے میں صرف ایک حکم اس کے خاندان سے, ایک حکم اس کے خاندان سے, اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہو سکتے ہیں وہ عمومی طور پر عام طور سے اس کے 2 عنوانات ہو سکتے ہیں. یا تو وہ کچن کا معاملہ ہوگا, کھانے پینے کی تکلیف ہوگی, اس کی ضروریات بیچاری کی پوری نہیں ہو رہی ہوں گی, یا اللہ نہ کرے کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیڈ روم کا کوئی معاملہ ہو. ان دونوں معاملے میں کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی عزت کبھی بھی اس لائق نہیں ہو سکتی کہ اس کو برسر عام اس کو بے آبرو کیا جائے. اس لیے رب نے فرمایا ایک حکم اس کے خاندان سے اور ایک حکم اس کے خاندان سے مبعوث کرو, کھڑا کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر ان دونوں کا ارادہ اصلاح کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ موافقت کی شکلیں پیدا کر. مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں کا ارادہ. بھائی کتنے آج کے درس میں کتنے نکات ہیں. کسی بھی معاملے میں جو لوگ حکم بنائے گئے ہیں اگر وہ نیک نیت ہوں گے تو ان کی نیک نیتی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ موافقت کی شکلیں پیدا کر دے گا. اس کا معنی یعنی آپ دیکھو نیتوں کے اثر کہاں کہاں پڑتے ہیں, نیتوں کے اثر کہاں کہاں پڑتے ہیں. کہ ہم کسی معاملے میں حکم بنائے گئے ہیں, ہم اگر نیک نیت ہے تو ہماری نیک نیتی کے ساتھ اس پہ پڑیں گے. اس کا دوسرا معنی اگر میں اپنی نیت میں فطور لے کر اور بے ایمانی لے کر اور کہنا چاہیے کہ میں اللہ کی نافرمانی لے کر ہوں تو فیصلہ ہونے والا نہیں ہے. فرمایا ان دونوں کا ارادہ اگر اصلاح. مفسرین میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ ان دونوں سے مراد جو ہے وہ دونوں حکم ہیں. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں, اس سے مراد یہ میاں بیوی ہیں. ارے جن کا جھگڑا ہے پہلے وہ ملنے پہ راضی تو ہوں, انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمارا جھگڑا نہیں ختم کرنا, تو آپ کیسے ختم کر لیں گے, ممکن ہی نہیں ہے. تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے ان دونوں سے مراد میاں بیوی ہیں. لیکن میں ان مفسرین کے ساتھ ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دونوں ہیں. دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی یہ دل میں ہونا چاہیے کہ میرا معاملہ اللہ حل کر دے, اور یہ جو نو حکم ہیں ان کی بھی نیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں صلح صفائی کا معاملہ پیدا فرما دے. یہ دونوں اپنی اپنی جگہ جب نیک نیت ہوں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلے ان کے حق میں آ جائیں گے. اب اس کے بعد فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا. آپ دیکھو حکم جو تھے وہ یا میاں بیوی وہ ان کی نیتوں کا تذکرہ فرمایا, ان کا ارادہ اصلاح کا ہونا چاہیے. اور اب آخری میں کیا فرمایا, ان اللہ کان علیما خبیرا. جس اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے بڑا جاننے والا, بڑا باخبر ہے. تم اپنی ظاہر سے ساری دنیا کی آنکھ میں دھول جھونک سکتے ہو. تمہارا جبہ, تمہاری قبا اور تمہارا رکھ رکھاؤ ساری دنیا کو آنکھ میں دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن جس ذات سے تمہارا پالا ہے علیم اور خبیر ہے وہ تمہارے نیتوں کو بھی جانتا ہے. بس میرے بھائیو, آج اسی آیت شریفہ کے ساتھ یہ ہمارے معاشرتی مسائل میاں بیوی کے معاملے میں آخری میں آپ کا خادم ایک بات عرض کرتا ہے. اس کے بعد بھی انشاءاللہ جب تک اللہ زندہ رکھے گا آخرت میں ہمارے معاملات جن لوگوں سے سب سے زیادہ حساب کتاب ہم کو دینا ہے وہ ہمارے والدین ہیں یا ہمارے بال بچے, ہماری بیوی ہے. اور بیوی کے معاملے میں, اس کے حقوق کے معاملے میں ہمارے ہاں نکاح کے پہلے سب تعلیم جہیز ہوا نے کیا ہے, کیسا ہے, ولیمہ کہاں ہو رہا ہے, نکاح کہاں ہو رہا ہے, قاضی صاحب کون سے, فلانے ہیں, ٹھکانے ہیں, سب. اور دونوں کے لیے ارے اللہ کے ایک حکم پر تم عمل پیرا ہونے جا رہے ہو. اللہ اور اس کے رسول نے ان کی کیا حقوق ایک دوسرے پر مرتب کیے ہیں معلوم ہے کیا؟ اس کا کوئی انتظام ہوتا ہے؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ اہل عرب میں یہ قاعدہ ہے کہ جس بچے اور بچی کی شادی ہونے والی رہتی ہے اس کو کچھ دنوں پہلے
کچھ دنوں پہلے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے. اور فارغ کر دیا جاتا ہے کائے کے لیے؟ پھر اس کو وہ مضامین بطور خاص سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورہ نور، سورہ طلاق اور اسی عنوان سے احادیث پر مرتب کی ہوئی ان کی کتابیں جو حقوق الزوجین سے متعلق ہیں ان کو مطالعے کے لیے وقت دیا جاتا کہ اتنے دنوں میں تم سمجھ لو کہ جس نئی ذمہ داری سے تم دوچار ہونے والے ہو اس میں تم کو کیا کرنا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، دنیا کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے لیکن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. دین جو ہے وہ بس رسمی دین، نماز بھی رسمی ہے، ہماری نمازیں بھی رسمی ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے لیے اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے جوڑو. ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے، ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے اگر دین اور شریعت کی پابندی ہمارے گھر کے صحن میں آ جائے گی. ہمارے گھر میں جو بے برکتی ہے، ہمارے گھر میں جو ہائے واویلا مچا ہوا ہے، گھر میں جانے کے بعد گھر میں رکنے کا جی نہیں چاہتا، جہنم بنا ہوا گھر، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا کلام نہیں ہے، وہاں پر رسول اللہ کی سنتیں نہیں ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں بس یہی انسان کے دنیاوی سکون کی بھی ضمانت ہے اور آخرت کے سکون کو تو ماشاءاللہ کیا کہنا. درس وقت سے تھوڑا پہلے میں پورا کر رہا ہوں اور آخر میں ایک بہت ہی ادب سے درخواست ہے آپ حضرات سے. ہمارے امیر محترم بھائی الحاج عبدالوہاب پارک صاحب مدد اللہ علی، ان کی اہلیہ صاحبہ جو ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا عبدالکریم پارک رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں، وہ کئی دنوں سے کافی بیمار چل رہی ہیں بیچاری. یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ اس وقت ان کو چوتھی مرتبہ ایڈمٹ کیا گیا ہے ہاسپٹل میں. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی اس بندی کے ذریعے اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی کتنی بندیوں کو قرآن شریف کا ترجمہ سکھایا ہے. انتہائی دیندار. ان کے یہاں باقاعدہ کلاسز جو چلتی تھیں، وہاں بیرون شہر سے آ کر یہاں خواتین رک کر باقاعدہ یہاں سے 2-3 مہینہ رک کر ترجمے کی پوری تعلیم لے کر اپنے شہروں میں اور اپنے گاؤں قریوں میں جا کر الحمدللہ ترجمے کی محنت کر رہی ہیں. تو آپ انداز فرما سکتے ہیں کہ اس خاتون کا کتنا قرآن شریف کے تعلق سے اس کی خدمات ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محترمہ کو اپنے فضل اپنے کرم سے صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے جتنے مریض، جتنے پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو ہی خیر الحافظین ہے. اللہ تیرے نبی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں وہی تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے. اے اللہ اپنی اس بندی کی شفا کے فیصلے صادر فرما دے. اے اللہ مرض بھی تیرے امر کا نام ہے اور شفا بھی تیرے ہی امر کا نام ہے. اے اللہ جب تو فیصلہ فرما دے اللہ تو اس کے بعد اس فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا. الہ العالمین اپنی اس بندی پر خاص فضل کا معاملہ فرما، انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. اے اللہ اس امت مسلمہ نے آپ کو آپ کی کتاب کو چھوڑ کر، آپ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر آپ کو ناراض کر لیا ہے. اللہ اپنی ناراضگی دور فرما دے مولا. کچھ بھی ہیں تو بندے تو تیرے ہی ہے اللہ، تیرے سوا کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی آقا نہیں ہے. اے اللہ تیرے آخری نبی کی امتی ہیں مولا، کیسے بھی گنہگار ہیں لیکن بہرحال تیرے بیت اللہ کا طواف بھی یہی امت کر رہی ہے. اے اللہ تیری مقدس کتاب کو بھی اسی امت نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے. اے اللہ اسی امت کے افراد حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اے اللہ تو رحم فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ دشمنان اسلام کے ارادوں کو تو اپنے فضل و کرم سے انہی پر لوٹا دے مولا، اس لیے کہ تو قادر مطلق ہے. تو نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے. اے اللہ مشرکین نے
ایمان والوں کا چلنا پھرنا مشکل کر دیا، ان کا سفر کرنا مشکل کر دیا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ اب امن اور سکون کا ماحول اس ملک میں عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ فتین، یہ مشرکین، یہ حنود جو اہل ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر تو نے ان کے لیے ہدایت مقدر فرمائی ہے تو ان کی ہدایت کے فیصلے صادر فرما، اور اے اللہ اگر تیرے علم میں ان کی ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ اب ان کے وجود سے اس ملک کو تو پاک کر دے مولا۔ اے اللہ اس ملک میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کروا دے۔ اے اللہ اس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صداؤں سے گونج دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اس کی حفاظت فرما، اس کو رجوع الی اللہ اور رجوع الی النبی کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔